یہ تو شجر و حجر ہو گئے. معصوم کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں. یہ معلوم نہیں کہاں کوئی روایت کسی نے بیان کر دی ہوگی, اور حدیث کی کتاب تو کسی کو بھی قرار دیا جا سکتا ہے. اچھا یہ اللہ عالم حسن اتفاق ہے یا کیا ہے کہ وہ 5 انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے, ودن سواء یغوث یعوق نصرا. ہمارے گلے میں بھی آج تک 5 تن پاک پڑے ہوئے ہیں, جیسے وہ تھے نا جی 5. تو اس لیے یہ 5 تن پاک والا جو مسئلہ ہے نا, یہ بھی شیعہ لے آیا. بات پہنچ گئی. وہ دیکھو نا, کبھی تو انصاف کی بات کر لیا کرو, کبھی تو انصاف کی بات کر لیا کرو. جو خود کلمہ ہو, جو خود کلمہ ہو, ان کا نام اگر کلمے میں آ جائے تو آپ کو پریشانی کیا ہے؟ اچھا بھائی, تو آدم علیہ السلام مصطفیٰ بندے ہیں, خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں, ہم سب کے باپ ہیں, پہلے نبی ہیں, جنت سے نکلے تھے. یہ ایک گستاخی تو نہیں کروں گا کہ نکالے گئے تھے, جنت سے نکلے تھے, اور جنت میں واپس جانے کی شرط کیا ہے؟ پنجتن کا وسیلہ اختیار کرو. تو جب تمہارا باپ اس وسیلے کے بغیر جنت میں نہ جا سکا تو تمہاری حیثیت کیا ہے؟ پنج بیٹھی 5 تن افراد, پاک پاکیزہ مطہر. یہ بات تو صحیح ہے کہ یہ تینوں لفظ فارسی ہوں, اور فارسی کی دین میں گنجائش کہاں ہے بھائی؟ دین میں تو فقط عربی ہوتی ہے, اور جب سے تیل نکل آیا ہے عربی اور بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اچھا تو اب جاؤ, ابو عبداللہ حاکم نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ, ان کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے, اور عالم اسلام کے بہت ہی بڑے محدث ہیں, اتنے بڑے ہیں کہ نام سے لوگ کام جاتے ہیں. ان کی کتاب ہے المستدرک, اس میں دیکھنا, مستدرک حاکم میں اس روایت کو دیکھنا. اور ابن کثیر بہت ہی بڑے مفسر ہیں, ان کے نام سے بھی لوگ گھبراتے ہیں. ان کی تفسیر میں دیکھنا, ان کی تفسیر میں دیکھنا. یہ جب آیت نازل ہوئی, بھائی بہت توجہ رہے, بہت توجہ رہے, جب آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں, اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہیں. ان دونوں نے کہا کہ انہا نزلت فی الخمسہ. بھائی توجہ رہے, توجہ رہے, تطہیر کی آیت 5 کے لیے آئی, محمد علی فاطمہ حسن حسین. تطہیر کی آیت 5 کے لیے آئی. توجہ, میں پھر دوہرا رہا ہوں, انہا نزلت فی خمسہ. تطہیر کی آیت 5 کے لیے آئی. پھر دوہرا رہا ہوں, تطہیر کی آیت 5 کے لیے آئی. بھائی توجہ رہے, تطہیر کو کہتے ہیں پاک, اور 5 کو کہتے ہیں پنجتن. پنجتن پاک ثابت ہوا یا نہیں؟ میسج پہنچ گیا؟ بھائی نہیں, اب جملہ سنو, جملہ سنو. پنجتن پاک یہ ہماری بنائی ہوئی اصطلاح نہیں ہے, صحابہ کرام امہات المومنین کی بنائی ہوئی اصطلاح ہے. انہوں نے کہا ان 5 کے لیے طہارت کا اعلان ہوا, تو طہارت بھی آ گئی, 5 بھی آ گئے, اسی کو کہتے ہیں پنجتن پاک. لیکن جمہوریت کا زمانہ ہے بھائی, جمہوریت کا زمانہ ہے, اور ہر ایک کو حق ہے اپنے پنجتن بنائے جیسا کہ بنائے گئے, اور نشریاتی وسیلے سے اعلان کیا گیا. ہوگا نا تمہیں علم اس بات کا؟ اس دنیا میں سانس لے رہے ہو, اس زمین پہ چل رہے ہو, یہاں کے نشریاتی وسیلوں پہ تمہاری نگاہیں ہیں. کسی نے کہا کہ پنجتن پاک, پنجتن پاک, فلاں نہیں فلاں, بس ٹھیک ہے. میں ابھی پڑھ کے گیا ہوں کہ جب خدا اور رسول فیصلہ کر دیں تو اس کے فیصلے پر سر تسلیم کو خم کر لو. اب اگر کوئی مفسر قرآن بھی ہو اور قرآن کے فیصلے پہ خم نہ ہونا چاہے تو میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟
समझ रहे हैं ना बात को? तो कहा कि नहीं, पंजतन पाक ये कौन सी इस्तिलाह है, और पंजतन पाक तो फला भी हो सकते हैं, फला भी हो सकते हैं। भाई ठीक, तो जमहूरियत का जमाना है, जमहूरियत का जमाना है, जो चाहे अपने लिए पंजतन नए मुअय्यन कर ले, उसे हक है कि अपने लिए नए पंजतन मुअय्यन कर ले, लेकिन हमें भी तो हक है कि हम दुआ करें कि या रब तू उसे उसके पंजतन के साथ उठा, हमें हमारे पंजतन के साथ उठा। सिमटे तो 5 है, फैले तो 12 है। क्या रिवायत भूल गए? मन माता बलम जारी से इमामत जमाने ही, कंट्रोवर्शियल नहीं है। अकायदे नस्सी में देख लेना। अब और हवाले क्या दूं, बड़ी मशहूर किताब है जो अकीदे में पढ़ाई जाती है, अकीदे में, उस अकीदे की किताब की रिवायत सुनते जाओ। मन माता बलम जारी से इमामत जमाने ही, माता बीततन जाहिलिया, जो मर जाए और अपने जमाने के इमाम को न पहचाने वो काफिर मर गया। पढ़ा लिखा मजमा है ना, बस अब मेरे पास दामन वक्त कोई गुंजाइश नहीं है। जो मर जाए और अपने जमाने के इमाम को न पहचाने, ये तो नहीं है ना कि जो मर जाए और अपने जमाने में इमाम न बनाए। भाई ये तो नहीं है ना, यानी आप पर पहचानने को फर्ज किया गया है, बनाने को तो फर्ज नहीं किया गया। भाई मैं क्या अर्ज करूं, अभी तो रिवायत पढ़ के गया हूं, इन्नी तारिकुन फीकुम सगलैन, मैं तुम में अपनी औलाद को छोड़ के जा रहा हूं, बना के नहीं। तो जब नबी को बनाने का हक न मिले तो आपको किसने दे दिया? ये मजलिस है उसी इमामत के तारुफ के लिए है, उसी तौहीद के तारुफ के लिए है, उसी नबूवत के तारुफ के लिए है, जिनका तारुफ पंजतन करा के गए। मेरी गुफ्तगू इस मरहले पे आके रुक गई। इन मजलिसों में हुसैन का तारुफ होता है कि अगर हुसैन समझ में आ गया तो सिलसिले के सारे लोग समझ में आ जाएंगे।